بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء خاتم النبیین و خاتم المعصومین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے واقعات امیر شریعت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بخاری کی باتیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے فارغ ہو کر حضرت امیر شریعت اپنے رفقا رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، شیخ حسام الدین اور ماسٹر تاج الدین انصاری کی معیت میں 27 مارچ 1946 کو دلی روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے مختلف الخیال رہنماؤں سے بات چیت کی۔ ان دنوں دلی میں برطانوی مشن مسلم لیگ اور کانگریسی رہنماؤں سے زیادہ سیاسی مذاکرات میں مصروف تھا۔ 30 مارچ کو جمعیت علماء ہند کے رہنماؤں سے ان کی دعوت پر امیر شریعت کی گفتگو ہوئی، جس میں مجلس احرار کی قرارداد کا بھی ذکر آیا، اور آخر میں جمعیت کے ناظم اعلیٰ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے مجلس احرار کی قرارداد کو مسلمانان ہند کے لیے پسندیدہ قرار دیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے بھی انہی دنوں ملاقات ہوئی۔ 26 اپریل 1946 کو رات 11 بجے اردو پارک دلی میں امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری نے کثیر اجتماع سے خطاب کیا۔ یہ آخری اجتماع ہے، اس کے بعد امیر شریعت رحمہ اللہ پھر کبھی دلی نہیں جا سکے۔ اس اجتماع میں قریباً 5 لاکھ انسانوں نے شرکت کی۔ چشم دہلی نے پیشتر ازیں اتنا بڑا اجتماع کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجلاس کی صدارت مولانا سید حسین احمد مدنی نے کی اور اسٹیج سیکرٹری کے فرائض شیخ حسام الدین نے انجام دیے، جبکہ عوام کو سنبھالنے کا انتظام احرار رضاکاروں کے ذمہ تھا۔ اجتماع کے چاروں طرف احرار رضاکاروں کے دستے متعین تھے۔ اجتماع کے چاروں طرف احرار پرچم، لالا و گل کی سی بہاریں دکھا رہے تھے۔ اسٹیج پر مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، ماسٹر تاج الدین انصاری اور جمعیت علماء ہند کے رہنما موجود تھے۔ اچانک انسانی سمندر میں ایک لہر اٹھی، ایک ارتعاش پیدا ہوا، دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، شوق دید تجسس کے لیے سرگرداں ہوا کہ امیر شریعت زندہ باد کے نعروں نے جلسے کے امن و سکون کی ساری تنابیں توڑ ڈالیں۔ عوام اپنے محبوب رہنما کی زیارت کے لیے سراپا نیاز اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہجہان کی مسجد کے مینار اور لال قلعہ کی دیواریں محو دید تھیں۔ آسمان ستاروں کی روشنی میں دنیا کی اندھیر گردی میں روشن چراغوں کو آخری بار ٹمٹماتے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امیر شریعت اسٹیج پر تشریف لائے کہ ایک دوسرا قافلہ آ پہنچا۔ اس میں برطانوی مشن کے سربراہ وزیر ہند لارڈ پیتھک لارنس، مولانا آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو نمایاں تھے۔ اسٹیج اس وقت بین الاقوامی شخصیتوں سے بارونق تھا۔ ٹھیک 12 بجے امیر شریعت نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ الفاظ جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے تھے، قرآن حکیم اپنے معانی و مطالب آپ سے آپ واضح کرتا جاتا تھا۔ امیر شریعت کے گلے کی حلاوت اور طرز بیاں سے ایسا محسوس ہوتا جیسے آیات خداوندی کا نزول ہو رہا ہو۔ لاکھوں انسانوں کے اجتماع میں ہو کا عالم تھا۔ اس خاموشی کو کبھی کبھار آسمان پر ستاروں کی انگڑائیاں توڑ رہی تھیں۔ میں تو صرف بخاری صاحب کا قرآن سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ برطانوی مشن کے آمد کے باعث میں زیادہ مصروف ہوں۔ یہ تھے اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ جو انہوں نے امیر شریعت کے اختتام میں تلاوت قرآن پر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہے اور واپس چلے گئے۔ امیر شریعت نے انسانی سمندر کے سحر بے کراں پر ایک نظر ڈالی اور خلاف معمول خطبہ مسنونہ سے پہلے فرمایا، آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔
پھر فرمایا درود شریف پڑھ لیں۔ تیسری بار بھی عوام سے یہی مطالبہ کیا۔ لوگ حیران تھے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، آج یہ نئی رسم کیوں؟ اس سوال کے جواب میں خود ہی امیر شریعت نے فرمایا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اتنے بڑے عظیم اجتماع کی موجودگی کے باوجود صبح یار لوگ اخباروں میں کہیں گے کہ رات مجمع تو 4-5 لاکھ کا تھا مگر اس میں مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے درود شریف پڑھوا لیا ہے تاکہ دوستوں کو اندازہ ہو جائے کہ اس مجمع میں مسلمان ہیں یا یہ مجمع مسلمانوں کا ہے۔ اس پر تمام مجمع کشت زعفران بن گیا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تقریر کرتے ہوئے امیر شریعت نے فرمایا، حضرات مجھے آج کوئی تقریر نہیں کرنی بلکہ چند حقائق ہیں جنہیں بلا تمہید عرض کروں گا۔ اس وقت آئینی اور غیر آئینی دنیا میں خواہ اس کا تعلق ایشیا سے ہو یا یورپ سے، جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہندو اکثریت کو مسلم اقلیت سے جدا کر کے برِ صغیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ قطع نظر اس بحث کے کہ مجھے پاکستان بن جانے کا اسی قدر یقین ہے جتنا کہ اس بات پر کہ صبح سورج مشرق سے طلوع ہونے والا ہے، لیکن سنو، یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہوگا جو اس وقت کے 10 کروڑ مسلمانان ہند کے ذہنوں میں موجود ہے اور جس کے لیے آپ بڑے خلوص سے کوشاں ہیں۔ سنو، ان مخلص نوجوانوں کو کیا معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا، بات جھگڑے کی نہیں، سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ تحریک پاکستان کی قیادت کرنے والوں کے قول و فعل میں بنیادی تضاد ہے۔ اگر آج مجھے کوئی اس بات کا یقین دلا دے کہ کل کو ہندوستان کے کسی قصبے کی کسی گلی میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہونے والا ہے تو میں آج ہی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو لوگ اپنی 2.5 من کی لاش اور 6 فٹ قد پر اسلامی قوانین نافذ نہیں کر سکتے، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا سونا جاگنا، جن کی وضع قطار، رہن سہن، بول چال، زبان، لباس، غرض کوئی چیز اسلام کے مطابق نہ ہو، ایک قطع زمین پر اسلامی قوانین کس طرح نافذ کریں گے؟ شاہ جی نے کلہاڑی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر مشرقی اور مغربی پاکستان کے نقشے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ ادھر مغربی پاکستان ہوگا، ادھر مشرقی پاکستان، درمیان میں 40 کروڑ ہندو کی حکومت ہوگی۔ لالوں کی حکومت، لالے دولت والے، لالے ہاتھیوں والے، ہندو اپنی عیاری اور مکاری سے پاکستان کو ہمیشہ تنگ کرے گا، اسے کمزور بنانے کی ہر کوشش ہوگی۔ آپ کے دریاؤں کے پانی روک دیے جائیں گے، آپ کی معیشت تباہ کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ کی حالت یہ ہوگی کہ بوقت ضرورت مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی اور مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کی مدد کرنے سے قاصر ہوگا۔ پاکستان پر چند خاندانوں کی حکومت ہوگی اور یہ خاندان زمینداروں، صنعتکاروں کے خاندان ہوں گے جو اپنی منمانی کارروائیوں سے عوام الناس کو پریشان کر کے رکھ دیں گے۔ غریب کی زندگی اجیرن ہو جائے گی اور امیر دن بدن امیر تر ہو جائیں گے اور غریب غریب تر۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ حضرت امیر شریعت اپنی سیاسی بصیرت اور سوجھ بوجھ کے موتی بکھیر رہے تھے۔ مستقبل سے ناآشنا مسلمان منہ کھولے انجانے واقعات حیرت سے سن رہے تھے۔ اسی طرح ہندو سے خطاب کرتے ہوئے امیر شریعت نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں سے واقعات امیر شریعت کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان واقعات کو سنیے اور آگے پھیلائیے۔ جزاک اللہ الکریم۔